صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، لاؤ اس کی مثل ایک سورت، وادعوا شہداءکم، بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے ماں سوا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 28واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں سے آیت نمبر 23، مختصر ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ مختصر تفسیر جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کلام میں شک ہونے کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کلام میں کوئی بات ایسی ہو جو دل میں کھٹکتی ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل میں اپنی کوتاہی یا سمجھ کی غلطی کی وجہ سے کوئی شبہ پیدا ہو، تو یہ صورت چونکہ ممکن ہے بلکہ موجود ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس سے عمدہ اور آسان صورت کوئی اور نہیں جو اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر تم اس کلام میں کوئی شک کرتے ہو کہ یہ کلام بشری ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی فصیح ہو، بلیغ ہو، عربی قواعد کو جانتے ہو، تو ایک صورت اس جیسی فصیح اور بلیغ 3 آیت کی مقدار یا 1 آیت بنا کر دکھاؤ۔ اور جب تم اس کمال کے باوجود جو تمہارے پاس ہے، یعنی فصاحت اور بلاغت، کوئی چھوٹی سی صورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے عاجز ہو، تو پھر سمجھ لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے۔ اب مختصر گفتگو ہم الفاظ کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یاد رکھیں کہ پہلے جو کل کے حوالے سے جو آیت گزری، آیت نمبر 21 اور 22، اس میں اللہ تعالیٰ نے خالصتاً توحید کا ذکر فرمایا تھا، توحید کے دلائل پیش کیے تھے، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب کسی چیز کو پیدا کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اور وہ بھی انسان کو پیدا کرنا۔ لوگوں نے مقابلہ کیا، انسان بنائے، روبوٹ بنائے، لیکن اس میں روح ڈالنے سے عاجز ہو گئے۔ کمپیوٹرائز سسٹم تو انہوں نے بنا لیا، لیکن پھر بھی وہ غلطی کر جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی ایک عمدہ چیز بنائی ہے انسان، اور اس میں عقل، شعور رکھا ہے کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے۔
تو اللہ نے وہ فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے مزید اور دلائل دیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے جس کے اوپر تم چلتے ہو، حالانکہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے، اور پانی کے اوپر کسی چیز کا قرار پانا، اور وہ بھی مٹی کا قرار پانا، کوئی عام نہیں ہے، کوئی آسان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرا رکھا، اور پھر فرمایا میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی، اور آسمان بھی ایسا جس کے رنگ میں نہ کوئی رد و بدل اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ستون۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ یوں کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی گرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آسمان کے ذریعے سے میں تمہارے اوپر پانی برساتا ہوں، بارش برساتا ہوں، کہ جب زمین سے یہ پانی اٹھ کر جاتا ہے سمندروں سے تو یہ پانی کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو یہ پانی میٹھا اور شفا والا بن کے آتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی پانی کے ذریعے سے میں تمہارے لیے زمینوں سے اناج اگاتا ہوں، پھل اگاتا ہوں تاکہ تم اس کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے رزق بنا کر پیش کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارے لیے اسی کی عبادت کرو۔ یہ تو تھی 21 اور 22 میں آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 اور 24 میں، آج 23 کی تلاوت ہم نے کی، 23 اور 24 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا اور نبوت کے اس بات کے لیے دلائل پیش کیے۔ اور سب سے پہلی دلیل کیا تھی؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو، یہ ریب اردو میں شک کے معنی میں آتا ہے، لیکن علامہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریب ایسے تردد اور وہم کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد بھی نہ ہو، اور اس میں یعنی وہ ایسا ہو کہ تھوڑی سی غور و فکر کرنے سے وہ شک، وہ وہم، وہ ریب دور ہو سکتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اہل علم سے ریب کی نفی کی ہے، اہل علم سے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ریب کی نفی کی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی اور مؤمن۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ریب کی نفی اہل علم سے کی، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اگرچہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ریب کی نفی ہے اہل علم سے کہ ان کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک تو کیا، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک کیا جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، نبی اپنی طرف سے بنا کر لاتا ہے، معاذ اللہ گھڑ کر لاتا ہے، تو تمہیں اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے تو پھر تمہیں چیلنج ہے، پھر تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم بھی فصیح بلیغ ہو۔ ماشاءاللہ اہل عرب تو بہت فصیح بلیغ تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بہت بڑے بڑے اشعار کہا کرتی تھیں اور فی البدیع اشعار کہا کرتی تھیں، اتنی فصیح بلیغ یہ قوم تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اس میں کوئی شک ہے تو پھر قرآن مجید تو معجزہ ہے، تم اس کے مقابل میں کوئی صورت بنا کے لاؤ، اور جب تم نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کلام کو نہیں بنا کر لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں، اور پھر وہی انسانوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بطور معجزہ بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پیش کی اور اس بات ثابت کیا۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، مختلف قسم کے معجزات علماء نے لکھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء نے لکھے ہیں، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ جو قرآن مجید ہے، اور ایسا معجزہ جو باقی رہنے والا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء آئے
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معجزے عطا فرمائے، اور تاکہ کس لیے عطا فرمائے؟ تاکہ قوم ان معجزات کو دیکھ کر، ان دلائل کو دیکھ کر ان پر ایمان لائے اور ان کے پیچھے چلے اور جنت کا داخلہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات جو عطا فرمائے، جیسے ہی وہ نبی دنیا سے گئے تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے، کسی نبی کا کوئی معجزہ باقی رہنے والا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ آپ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن اللہ کے نبی کے لیے جتنے معجزات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ باقی رکھے۔ ان میں سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اتارا بھی ہم نے ہے، کلام بھی ہمارا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسے اترا تھا ویسے کا ویسا آج موجود ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکا، کوئی اس میں زبر زیر کی کوئی اس میں اوپر نیچے نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی ہے۔ تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ جو اس کی مثال ایسی ہو جیسے یہ قرآن مجید ہے، تو اسی کی مثل ہو، معلوم ہو جائے گا کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ اگر تم اس کو مقابلے میں کوئی چیز نہیں لا سکتے اور لا بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتے تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج کر دیا ہے، جب نہیں کر سکتے تو پھر جان لو کہ یہ کلام اس حق کا ہے جس نے حق بنا کر بھیجا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر تم عاجز ہو جاتے ہو تو پھر سمجھ لو یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ آج تک ہماری بات یہاں تک پہنچی، کل سے انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جو قرآن مجید ہے علمی معجزہ اس کو بیان کریں گے، اور اس کے معجزے ہونے کی کون کون سی وجوہات ہیں اور کس کس طرح یہ معجزہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔